اس دنیا میں بھوت، جنات اور بدروحیں اپنی ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا پھر اپنا انتقام لینے کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کسی طرح انسانوں پر حاوی ہو کر اپنے ادھورے مقصد کو پورا کر سکیں۔ یہ کہانی عادل اور ثنا کی ساتھ پیش آنے والے حادثے کی ہے۔ وہ لوگ ہنی مون منانے ہمالیہ جا رہے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور یہ لوگ اپنے ضروری سامان لے کر بائی روڈ ہمالیہ کے لیے نکل گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہائی وے پر ان کی کار کے علاوہ کوئی بھی کار نہیں تھی۔ روڈ کے دونوں سائڈ گھنے جنگل تھے اور ویران سڑک پر بس یہ دو لوگ تھے۔ عادل اور ثنا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ عادل کا دھیان روڈ کی طرف نہیں بلکہ ثنا کی طرف تھا۔ ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی سے کوئی چیز ٹکرا گئی۔ عادل اور ثنا اچانک سے چونک جاتے ہیں۔ عادل کار کو سائڈ پہ پارک کر دیتا ہے اور کار سے اتر کے دیکھتا ہے وہاں ایک بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ جانے سے مر گئی تھی۔ عادل اور ثنا اس بلی کی لاش کو اٹھا کر وہیں روڈ کے سائڈ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس بلی کی لاش کو سائڈ پہ چھوڑ کر تھوڑی ہی دور جاتے ہیں کہ گاڑی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ رات اندھیری تھی، ہر طرف صرف جنگل اور سناٹا تھا۔ ثنا کو ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ پیدل چل کر ہی کوئی کوٹیج یا ہوٹل تلاش کریں تاکہ وہاں رات گزر سکیں۔ تھوڑی آگے جا کر عادل کو ایک پرانا خستہ حال گیسٹ ہاؤس نظر آتا ہے جو کہ ان کے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ دونوں اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک بوڑھی عورت موجود ہوتی ہے۔ عادل اس سے کمرے کی چابیاں لیتا ہے اور وہ عورت چپ چاپ انہیں چابیاں دے دیتی ہے۔ ثنا کی نظر ایک بلی پر پڑتی ہے اور وہ ڈر کے مارے زور سے چلاتی ہے۔ عادل بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے۔ ثنا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی یہاں پر وہی بلی دیکھی ہے جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ عادل اس سے کہتا ہے کہ تم شاید تھکی ہوئی ہو، چلو کمرے میں چل کر نہا دھو کر فریش ہو جاؤ۔ ثنا بھی اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹک دیتی ہے اور یہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ثنا نہا کر باتھ روم کے شیشے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ سے وہی بلی اور اس بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آتا ہے اور ڈر کے مارے ثنا چیخ پڑتی ہے۔ عادل باہر سے باتھ روم کا دروازہ پیٹ رہا ہوتا ہے لیکن ثنا باتھ روم میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پر ماسٹر کی لینے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور دیوار پر کسی نے خون سے موت لکھا ہوا ہے اور ایک بلی کی لاش نیچے پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب دیکھ عادل پیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ثنا کو لینے دوبارہ کمرے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی عادل دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ثنا کو ایک عجیب سی بوڑھی عورت نے گلا پکڑ کے ہوا میں اٹھایا ہوا ہے اور ثنا بے ہوش ہے۔ عادل رو رو کر کہتا ہے کہ میری ثنا کو جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تب وہ بوڑھی عورت بتاتی ہے کہ جو بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی وہ اس بوڑھی عورت کی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے اور اب وہ ان دونوں کو جان سے مار کے اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ عادل کی لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی وہ عورت اپنے ناخنوں سے ثنا کا گلا چیر کر پھاڑ دیتی ہے اور اس کی گردن جسم سے الگ کر دیتی ہے۔ عادل بھی ثنا کی موت کے بعد وہیں خودکشی کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی موت اس ہوٹل میں ہوئی لیکن ان کی لاش قبرستان میں کیسے ملی اور کیا یہ بدروحیں جانوروں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ تو چلتے ہیں، پھر ملیں گے ایک ایسی ہی
سچی گھٹنا کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔